بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ایران کو پچھلی کئی دہائیوں کے دوران شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے اور ان مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران نے اپنی جو پالیسی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ممالک میں اپنے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے براہ راست جنگ کرنے کی بجائے اب اس نے پراکسیز کا ایک لمبا اور طویل ترین سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یمن میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایرانی پراکسیز جو حوثی جنگجو ہیں انہوں نے نہ صرف سعودی عرب کی افواج کا بلکہ عالمی افواج کا مقابلہ کیا ہے، بلکہ اب ایک قدم اور آگے بڑھ کر سعودی عرب کی تنصیبات پر بھی متعدد حملے ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب گھٹنوں پہ آ گیا ہے، اور بالآخر سعودی عرب نہ صرف ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لائے جا سکیں، بلکہ اگلے دن سعودی ولی عہد نے ایران کے حوالے سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ بالکل بے عین ہی ایران نے شام میں بیٹھ کر، لبنان میں بیٹھ کر اپنی پراکسیز کے ذریعے، حزب اللہ اور حماس کے ذریعے اسرائیل کا بھی جو ہے اس کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن ہی پہلے شام سے ایک S-200 میزائل داغا گیا ہے ایرانی پراکسیز کی طرف سے، جس نے جا کے ہٹ کیا ہے اسرائیل کے ایک ایٹمی پاور پلانٹ کو، جس سے وسیع پیمانے پر بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اور حیران کن طور پر جو اسرائیل کا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم کے نام سے، وہ اس میزائل کو نہ تو ڈیٹیکٹ کر سکا ہے اور نہ ہی اس کو ڈسٹرائے کر سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک میں سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ بعد میں اسرائیلی قوم نیند سے بیدار ہوئی اور اسے پتہ چلا کہ ہمارے اوپر ایک حملہ ہو گیا ہے۔ اس کے ایک دو دن بعد ہی پھر حزب اللہ نے لبنان سے ایک ڈرون حملہ کیا ہے اسرائیل کے اندر۔ اسے بھی اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم روکنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اسرائیل میں کافی پریشانی اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ اب لیٹسٹ جو ہے ریسنٹ ایک نئی ڈیولپمنٹ پیدا ہوئی ہے کہ لبنان کی سرحد کے اندر ایک اسرائیل کا ڈرون حزب اللہ نے حماس نے مار گرایا ہے، اور یہ صحیح جو ہے ثابت کے طور پر انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس کی اب ریورس انجینئرنگ کرے گا ایران۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایران ماضی میں بھی بہت سارے امریکہ کے جو ہے وہ میزائل اور جہاز بھی اپنے قبضے میں لے کر ان کی ریورس انجینئرنگ کے ذریعے ان کی کاپیاں بنا کر اب اپنی افواج کے ذریعے استعمال بھی کر رہا ہے، اور دشمنوں کے خلاف استعمال جو ہے وہ اسے یوز بھی کر رہا ہے۔ اب اسرائیل کو اس بات پر شدید پریشانی ہے کہ اس کا اگر یہ جو ہے ڈرون وہ ایران کے ہاتھ جس طرح صحیح ثابت ہاتھ لگ گیا ہے، اس کی ریورس انجینئرنگ کے ذریعے بالکل ویسی کاپی بنا لی جاتی ہے، تو اس سے پھر اسرائیل کے جو اس کے ڈیفینسو سیکرٹس ہیں وہ بھی ناکارہ ہو جائیں گے، ایران کے ہاتھ آ جائیں گے، اور ایران کے پاس ایسی ایک ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی جو اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ ٹیکنالوجی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز بروز جہاں ایران کے حوصلے بڑھ رہے ہیں، وہیں پر ایران کے جو مخالف اور دشمن قوتیں ہیں جس میں اسرائیل ہے، کچھ عرب ممالک ہیں اور بطور خاص امریکہ ہے، انہیں بھی اس وقت شدید فکر دامن گیر ہے۔ اور پھر جس طرح شام میں ایران بھی موجود ہے، روس بھی موجود ہے، وہاں جو ہے جو حکومت ہے باس پارٹی کی وہ بھی ایران اور شام جو ہے روس نواز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں امریکہ کو اور مغربی طاقتوں کو، خاص طور پر اسرائیل کو بڑی پریشانی جو ہے وہ لاحق ہے۔ پھر ایران نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بہت اچھے بنا لیے ہیں، اور چین کو بھی اس لیے خوشی ہے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کی کہ اسے پتہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایران پر اپنا اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایران جو ہے وہ یک طرفہ طور پر چین کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں تو 60-70 ارب ڈالر کا سرمایہ کاری کا پروگرام بنایا ہے چین نے، جبکہ ایران میں اس نے 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان کسی بھی وقت امریکہ کی طرف جا سکتا ہے، لیکن ایران کسی بھی حالت میں نہ تو امریکہ کی طرف جا سکتا ہے اور نہ ہی مغربی والے کی طرف جا سکتا ہے۔ وہ بالکل پوری یکسوئی کے ساتھ چین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اسی طرح روس
چین اور ایران کے تعلقات بھی وقت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، لیکن جو اس وقت امریکہ کو، اسرائیل کو اور عرب ممالک کو بہت زیادہ پریشانی ہے وہ اس بات پر ہے کہ آہستہ آہستہ جو ایرانی پراکسیز ہیں وہ خلیج کے بہت سارے ممالک میں طاقتور بھی ہو رہی ہیں، ان کے ہاتھ ڈرون ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے، میزائل ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ یمن کے اندر ایران نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی یا ڈرون بنانے کی ایک فیکٹری جو ہے نا وہ بنا لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حوثی جنگجوؤں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں ایران کی جو پراکسیز ہیں وہ زیادہ زور پکڑیں گی اور امریکہ اور اسرائیل کی پریشانیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔